کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کچھ یاد ہے؟ سنو غور سے، اصل بات یہ تھی حضرت فرماتے تھے یہ تو مسجد میں جمع ہو کر یقین سیکھو، ورنہ تمہیں حکام کا غلام بن کر رہنا پڑے گا. یہ تو حضرت کی باتیں بتاؤں، یہ تو مسجد والے بن کر یقین سیکھو، ورنہ تمہیں حکام کا غلام بن کر رہنا پڑے گا. سیدھی بات پر حقیقت ہے. یہ حضرت فرماتے تھے کہ امت پر مسائل آئیں گے، جو مسجد والے ہوں گے وہ تو اللہ سے مسائل کو حل کرائیں گے، جو مسجد والے نہیں ہوں گے وہ اپنے مسائل کا مطالبہ اغیار سے کریں گے. سیدھی بات ہے. میں شروع میں عرض کر چکا کہ نظام کائنات کو بے شمار قصے ہیں کہ کائنات کے نظام کو صحابہ مسجد سے اپنے موافق کیسے کر لیا کرتے تھے، صحابہ نظام کائنات کو اپنے موافق مسجد سے رہ کر کیسے کر لیا کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ اگر یقین ہوتا، اگر ایمان والا ہوتا تو یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے روزہ رکھ کر مسجد میں پڑ جاتا. روزہ رکھ کر، اے اللہ میں بھوک کے ساتھ تیرے دروازے پر پڑا ہوا ہوں، تو میرا ایک کام کر. اگر یہ یقین نہ سیکھا اور مسجد میں آ کر نہ پڑھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو تمہیں بھوک ہڑتال کر کے وہ ذرا سے اپنے مسائل کا مطالبہ کرنا پڑے گا. یہی راستہ ہے. یہ راستہ تو دیکھ امت کا حال، دیکھ امت کا حال. یہ بھوک ہڑتال کر کے وہ ذرا سے اپنے مسائل کا مطالبہ کر لیں. ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری یہ پریشانیاں ہیں، پھر ہمارا مسئلہ حل کرو ورنہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے. تو سمجھتے تھے مسلمان بھوک ہڑتال کر کے وزراء کوٹھیوں پر اور وزراء آتے کھانے کھا رہے اور مسلمان باہر بھوک ہڑتال کر کے ذلت سے پڑے ہوئے. انہیں ان کی بھوک کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ تم میرے لیے بھوکے ہوتے تو میں نے تمہارا غلام بناتا. تم ان کے لیے بھوکے بنے ہو، اب ان کے غلام بن کر رہو. سیدھی بات. ساری حضرت کی بات میں آپ کو نقل کر رہا. ہم حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں، سب حضرت کے بیانات میں ہے کہ جتنا مسلمان ذلت میں پڑا اللہ کے گھر کو اپنے مسائل کے حل کے لیے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت میں پڑا. کیسے اپنے؟ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 24 گھنٹے مسجد ہمارے سے آباد رہے تو یہ سوچو گے اس کا مشورہ کر لیں. حالانکہ 24 گھنٹے امت کے مسائل، 24 گھنٹے امت کے مسائل، 24 گھنٹے کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا کہ مسجد مسلسل اعمال سے آباد رہے. جس وقت بھی کسی مسلمان کی کوئی حاجت ہو وہ مسجد میں آئے اللہ کے سامنے اپنے حاجت کو لے کر. اس لیے آج ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرو، گشت کرو اس مقصد کے لیے کہ بھئی آؤ، کیونکہ تربیت مقصود ہے. کان میں بات ڈالنا اصل نہیں ہے، تربیت کے ماحول میں رہنا اصل ہے. صحیح روایت میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتوں نے پورے آسمان سے ان کو گھیر لیتے ہیں. اصل تو فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے. اصل میں حضرت کی باتیں تمہیں نقل کر پوری بات یہ چاہتا ہے عمل میں آ جانا ہے. فرشتوں کے پروں میں رہنا اصل ہے، فرشتوں کے پروں میں رہنا اصل ہے. سمجھتے تھے ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اطاعت کا مزاج بنے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے اور ہر امر کو پورا کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے. ان کے پروں میں رکھنا اصل تھا. لوگ سمجھے کہ ملاقاتوں کے ذریعے دین کی باتیں پہنچا دینا اصل تھا.
اثر لاتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف قدم اٹھوانا ہے، اللہ کی طرف قدم اٹھوانا ہے. سنو بھائی، تو مت یہاں بیٹھ کے، اللہ کی طرف قدم اٹھوانا تھا اصل گشت کا موضوع. جو رہی روایت میں ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد ہے. اب تو لوگ سمجھتے ہیں قتالی جہاد ہے. یہی قسم ہے وہ جس نے سارے جوہد کے فضائل سے امت کو محروم کر دیا، سارے جوہد کے فضائل سے امت کو محروم کر کے امت کی محنت کرو صرف دنیا کی طرف پھیر دیا. یہ تو غلطی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فضائل قتال کے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر قتال سے جہاد ہے، ہر جہاد قتال نہیں ہے، ہر جہاد قتال نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر جہاد کو قتال کے ہیں. ہر قتال سے جہاد ہے، ہر جہاد قتال نہیں ہے، ہر جہاد قتال نہیں. نفر کے جتنے بھی فضائل ہیں اقامت دین کے لیے ہیں، اور نفر کے جتنے بھی نفر کا جو بھی مقصد ہے، نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کو علم پہنچانا، جہالت سے نکالنا ہے. اس لیے نفر کے فضائل کو محض قتال پر محمول کرنا بڑی ناسمجھی کی بات ہے، بڑی ناسمجھی کی بات. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسیح کی طرف چل کر آنا. حضرت چن کر روایتیں نقل کی ہیں، کیونکہ حضرت چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کی سیرت سے کام سمجھائیں. کام کیا ہے؟ کیا سمجھائیں؟ کام سمجھانا. یہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ تھا، یہ کام یہ تھا کہ تربیت کے لیے سنت کے طریقے اختیار کرو. تربیت کے لیے سنت کے طریقے اختیار کرو. حضرت فرماتے تھے کہ یہاں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اطاعت کے مزاج بنے گا. جس طرح مروغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے، جس طرح مروغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے، اس طرح فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہمارے ہدایت کا نور کیوں نہ اترے گا. اصل بات یہ صحیح حدیث میں ہے، رات ہے صاحب نے سنی ہوگی کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پورے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ سے بہتر مخلوق میں. ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی تفسیر میں کہ اللہ مسجد میں جمع ہونے والوں کا ذکر کریں، یہ ذکر اکبر ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اس لفظ پر ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ان کا ذکر کریں، یہ ذکر اکبر ہے، اللہ ہمارا ذکر کریں. کیا ذکر اکبر؟ ذکر اکبر یہ اللہ ہمارا ذکر کریں. ابن عباس یہ فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ نماز جب ہو چکے تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے طلب رزق مراد نہیں. ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اس سے طلب رزق مراد نہیں. تمہیں بازار کے ماحول سے مسجد میں آنے کے لیے اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ نماز پڑھتی بھاگ جاؤ، بلکہ تمہیں بازار سے نماز کے لیے تجارت کو چھوڑنے کے لیے اس لیے کہا گیا تھا کہ تم مسجد میں آؤ، علم سیکھو. مسجد میں آؤ، علم سیکھو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ فانتشروا فی الارض، اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے کہ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں طلب رزق کے لیے، اس سے طلب علم مراد ہے. ابن عباس کی تفسیر یہ ہے. ابن عباس صحابہ سے غیر علم والے ابن عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے ان کے علم کو بتلانے کے لیے ان سے ایسے سوال کیا تھا صحابہ سے کہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا ابن عباس. کیونکہ ہر ایک کو اشکال تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ ابن عباس کو کیوں آگے رکھتے ہیں؟ یہ تو ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، اور یہ اس کو آگے رکھتے ہیں. یہ عمر کو خیال آیا
کہ آج ان کے لیے واضح کر دوں کہ میں ابن عباس کو کیوں آگے رکھتا ہوں. سب سے سوال کیا, سارے سوال کے جواب میں خاموش ہو گئے. جس نے بھی جو جواب دیا فرمایا کہ نہیں, تمہارا جواب صحیح نہیں. ابن عباس بتائیں کیا اس کے کیا جواب ہو. تو میں نے عرض کیا کہ ان کی تفسیر یہ ہے کہ اسے طلب رزق مراد نہیں بلکہ طلب علم مراد ہے. طلب علم مراد. ہاں بے شک طلب رزق کا مراد دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے اور سمجھتے اللہ نے منع کر دیا تجارت کرنے. اللہ نے کہا نہیں, نماز ہو چکی ہے, تجارت کر سکتے ہو, کرو نہیں کر سکتے. کیونکہ جب حکم ممانعت کے بعد آتا ہے تو جواز کے لیے آتا ہے, کے لیے جائز ہو گئی. اب تم تجارت کر سکتے ہو, تمہارا احرام کھل گیا, تم شکار کر سکتے ہو. شکار کرنے کا حکم ہے, احرام کھل گیا تو کیا کرو, شکار کرو. کیوں بھائی اذا حلل بستا دو, کیوں بھائی کیا بات ہے کہ جاؤ جاؤ شکار کرو تمہارا احرام کھل گیا؟ نہیں, مانے تو شادی گئی, بس اتنی بات ہے. اور لوگ نماز کے بعد نکل لیتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان کی سیکھنے کی اصل جگہ مسجد کی. ہمارے گھر کا موضوع ہے کہ امت کو علم اور ایمان کے لیے مسجد سے جوڑو. علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں مسائل کے سکھلانے اور ایمان اور علم کے سکھلانے کے لیے اور عقائد اور فرائض کی تعلیم کے لیے مسجد میں نظام قائم کریں تعلیم کا. جی ہاں, علمی مراکز اور مدارس وہ تو آدم سازی کے کارخانے ہیں, لیکن مسجدیں ان علماء کے استعمال کی جگہ ہیں تاکہ مسجد کے اطراف عام سے عام آدمی جہالت سے نکلے. یہ اصل مقصد تھا. تعلیم کی ہی جگہ ہے, تعلیم کی اصل جگہ یہ ہے. صفا قیام گاہ تھی لیکن درسگاہ مسجد تھی. صفا درسگاہ نہیں, صفا قیام گاہ ہے. قیام طلبہ کا مسجد سے باہر ہو سکتا ہے لیکن تعلیم کی جگہ صحیح حدیث ہے. اللہ کی کرم سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کو سیکھتے ہیں سکھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتے انہیں آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ ان سے بہتر مخلوق نے ان کا ذکر فرمایا. یہ بات اصل تھی کہ دعوت دے کر یہاں عمل کے ماحول میں لاؤ. اسے میں نے عرض کیا تھا کہ تم گشت کر کے ایک آدمی کو قلم اٹھا لو مسیح کی طرف, جس کو حدیث میں جہاد کہا ہے. جہاد کہا ہے نا. تم اگر اپنے تار مسیح کے ماحول میں نہیں لا رہے ہو تو تم نے اس سے تو جہاد کرایا نہیں. یہ ملیاتا کا ملفوظ ہے, کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور یہ بے شمار حدیثیں اور صحابہ کے قصے یہ بتا رہے ہیں. خود قرآن کی آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کھل کر. یہ دلوں کے ڈاٹوں کو کھلنے کے لیے اور ہدایت کے لیے, قلوب کے نرم ہونے کے لیے اصل مسجد کا ماحول ہے. یہ سب چیزیں منسوخ ہیں, مسنون ہیں. ان پر یقین کے ساتھ جمنا مطلوب ہے. ان پر یقین کے ساتھ جمنا مطلوب. یہ اختلافی چیزیں نہیں ہیں. ان سے اختلاف کرنا محرومی کے اسباب ہے. ان سے اختلاف کرنا محرومی کے اسباب ہیں. جی پکی بات. پھر یقین ہو کہ امت کی تربیت اور تعلیم کا تعلق اصل مسجد سے. تو میں نے عرض کیا کہ ان روایت پر غور کیا جائے کہ جن میں مسجد کی طرف آنے والے کا اللہ کے یہاں اعزاز ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں مل کر جتنا کوئی اپنے دوست مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی کہ علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عبادات میں کمال پیدا کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس راستے میں نکلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہاری نمازیں
وہ معمول سے ہٹ کر کمال پر آئیں، معمول سے ہٹ کر کمال پر آئیں، اللہ کے راستے کا نفر و خروج اور مسجد کا ماحول، یہ عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ کیونکہ سمجھتے تھے تم جس چیز کو اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بطور تبلیغ کرو، اس کو بصیرت تبلیغ کرو۔ یہ عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے خروج ہے، عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے خروج۔ اس لیے قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے، قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو کلمہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، علم بھی ذکر ہے۔ کہیں نماز کو ایمان کہہ رہے قرآن نے، کہیں نماز کو ذکر کہہ رہے، کہیں نماز کو ذکر کہہ رہے۔ فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جگہ جگہ قرآن میں نماز کو ذکر، کہیں نماز کو ایمان کہہ رہے کہ نماز ایمان، کہ نماز کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، اسلام بھی نہیں ہے، نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، ایمان کہاں ہوتا؟ نماز کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، بے نمازی کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ تو قرآن نے نماز کے ایمان بھی کہا ہے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس لیے کہ جو کام کرنے والے اگلے حکم کے آنے پر، جو کام کرنے والے اگلا حکم آنے پر اطاعت کر لیتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تھی بات۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے حکم لاتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اطاعت کرنے والے ہیں، کون ایڑیوں کو پلٹ جانے والے ہیں۔ حکم آیا تحویل قبلہ کا ظہر کی نماز کے دوران، قبلہ بدلا، قبلہ بدلا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ حکم آیا نماز کے دوران، حکم آیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تمام صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر گئے، صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر بعض احمق اور بے عقل قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے احمق اور بے عقل کہا ہے قرآن میں ان لوگوں کو جو کسی اگلے حکم کے آنے پر یہ سوال کریں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، پہلے سے جو قبلہ تھا وہی رہتا۔ ہاں، اللہ نے اشکال کرنے والوں کو احمق کہا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بھائی اس قبلے پر تھے اسی پر رہتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا کہ ایسے اشکال کرنے والے سارے احمق ہیں، سب احمق ہیں۔ جی اشکال کریں کہ ایک معمول چل رہا تھا اسی کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون نبی کی اطاعت پر قبلہ بدل لیتا ہے اور کون نبی کا نافرمان ہو کر پچھلے قبلے پر قائم رہتا ہے۔ تو میں اس لیے سمجھا رہا تھا کہ قرآن نے ایمان کو، قرآن نے نماز کے ایمان بھی کہا ہے، قرآن نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے۔ اس سے اللہ اکبر، اس سے فریضے کی اہمیت، نماز کے فریضے کی اہمیت اور نماز کا یقینی ہونا، دیکھو یہ اعمال یقینی ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ اعمال یقینی ہیں۔ نماز سے ایمان کہہ رہے ہیں یقین کی بنیاد پر کہ نماز یقینی عمل ہے، نماز یقینی عمل ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نماز یقینی عمل ہے۔ تو نماز پر یقین کے ساتھ آؤ، نماز پر
یقین کے ساتھ آؤ، اس لیے نماز کو ایمان کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ جو واضح نماز کے ساتھ ہے وہ سارے یقینی ہیں۔ نماز کو ایمان کہنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ نماز کے بغیر ایمان نہیں، نماز ہی ایمان ہے، نماز کے بغیر ایمان نہیں، نماز ہی ایمان ہے۔ پھر نماز یقینی ہے۔ ساری دنیا کے مادی شکلوں کے مقابلے میں حضرت فرماتے تھے کہ اگر دکان اور نماز کو یقین میں جمع کرنا چاہے گا تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، نماز نکل کر باہر آ جائے گی، کیونکہ ایک چیز غیر یقینی ہے، ایک یقینی ہے۔ نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہوتا، نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہوتا۔ کہ اگر کہے گا کہ نماز پر یقین، دکان پر یقین، تو دکان یقین میں باقی رہے گی، نماز نکل جائے گی، کیونکہ نماز کا غیر یقینی چیز کے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ عمل کو مقدم کرنے پر اٹھایا کہ تم اسباب کو مؤخر کرو، عمل کو مقدم کرو، اسباب مؤخر کرو، عمل مقدم کرو۔ اسباب کو کسے کیا؟ اعمال کو مقدم کیا، اسباب کو مؤخر کیا، اعمال کو مقدم کرایا۔ اس لیے اللہ تعالی نے بھی ان کے اس معمول کی وجہ سے حاجتوں کے پورا ہونے کو اسباب پر اللہ نے بھی مقدم کیا۔ تو میری بات کو بہت دھیان سے سننا پڑے گا، الفاظ پہ غور کرنا پڑے گا بہت۔ مومن نے، مسلمان نے اعمال کو اسباب پر مقدم کیا، اللہ تعالی نے حاجت کے پورا کرنے کو اسباب پر مقدم کیا۔ یہ بھی نہیں کہ تم عمل کر کے سبب میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں اسباب میں عمل سے کامیاب کر دیں گے، یہ بھی نہیں۔ بلکہ عمل کو مقدم کرو یقین کے ساتھ، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کریں گے اسباب کے استعمال کرنے سے پہلے۔ صحابہ کے بے شمار قصے ہیں، صحابہ کے بے شمار قصے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم حاجت کے پیش آنے پر پہلا قدم مسیح کی طرف اٹھاؤ۔ ابھی تو کام کرنے والوں نے بھی اس کا فیصلہ نہیں کیا، انہیں ان کی حاجتیں اسباب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ یقین والے ہوتے تو حاجت لے کر مسجد میں آتے، پھر دیکھتے سبب کو، پھر اللہ دکھلاتے کہ تو میری طرف پہلے آیا ہے، میں تیرے اسباب کی طرف جانے سے پہلے کام بناتا ہوں۔ صحیح روایت میں ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کے دنیاوی کام اللہ فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ دیکھو حدیث، اللہ بھی لے کر آتے ہیں فرشتے، مسجد کے آباد کرنے والوں کے کام اللہ فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہی ہے سب کا کہ دکان پہ بیٹھوں گا تو کماؤں گا، دکان بیٹھوں گا تو کماؤں گا۔ ابھی 10 ساتھیوں نے ایسی ترکیب نہ بنائی جیسے نے بنائی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو ساتھ تجارت میں لگا لیا، آج تو دکان پر رہے گا، مسجد کے سارے اعمال کے ساتھ، مسجد کے سارے اعمال کے ساتھ تو دکان دیکھے گا، میں صرف مسجد میں رہوں گا 24 گھنٹے، اور کوئی کام صرف مسجد میں رہو، اور تو مسجد کے سارے اعمال کے ساتھ، مسجد کے سارے اعمال، صرف نماز نہیں، مسجد کے سارے اعمال کے ساتھ۔ نماز تو منافقین بھی آ کر جماعت سے پڑھ لیا کرتے تھے، بیمار منافق کو سہارے سے لا کر مسجد کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس کو یہ بیمار منافق، جی ہاں، مومن نہیں۔ اب تو فیض مومن مسجد میں نہیں آتا، اس زمانے بیمار منافق کو بھی یحاذا بین رجلین، 2 آدمیوں کے سہارے سے اس کو اٹھا کر لایا جاتا تھا، اس صف میں لا کر اٹھا دیا جاوے نماز کے لیے۔ منافق کو وہ بھی سمجھتے کہ نہیں، جماعت کی نماز تو نہیں چھوڑی جاتی، جی ہاں، نظری عبادت کر رہا تھا۔ یہ مسائل کے حل کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا، مسائل کے حل کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا کہ اپنے مسائل کو لے کر مسیح کی طرف آتے تھے۔ اس زمانے میں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، اس زمانے میں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ حاجت مسیح سے لاوے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنایا تھا کہ ابن حاجت کو لے کر مسیح کی طرف حاجت کو لے کر مسیح کی طرف تو اللہ تعالیٰ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہم نے یہ ترتیب نہ بنائی. حضرت عمر کا ایک ساتھی وہ پورا دن مسجد کو دیتا اور حضرت عمر اعمال مسجد کے ساتھ تجارت بھی دیکھ لیتے. اگلا دن حضرت عمر پورا وقت مسجد کو دیتے, پورا دن مسجد کو دیتے. اور ان کا ساتھی اعمال مسجد کے ساتھ تجارت کو بھی دیکھ لیتا, لیکن حضرت عمر پورے دن تجارت کو نہ دیکھتے. دوسرے دن کا ساتھی پورا دن تجارت کو نہیں دیکھتا. یہ حضرت عمر اور ان کے ساتھی کا معمول تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ کو طلاق ملنے کی خبر اور ازواج مطہرات کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دوشتی میں آرام کرنا اور سب سے الگ ہو جانا, یہ انتہائی غم کی خبر حضرت عمر کو جو ملی حفصہ کے بارے میں, وہ اس لیے مل گئی کہ ان کا ساتھی اسی مسجد میں تھا, ان کا شریک تجارت اسی مسجد. حضرت خود سمجھتے ہیں اگر وہ مسجد میں نہ ہوتا تو مجھے حفصہ کے طلاق ملنے کی خبر نہ. اس نے آگے کہا عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے, دیکھ کیا ہو گیا. حفصہ کو آپ نے طلاق دے دی. تو میں تو بتا رہا تھا کہ اتنی اہم بات پیش آئی اس کے علم حضرت عمر کو استادی کے ذریعے سے ہوا, جس کو آج سارے دن کے لیے مسجد کی حفاظت کیا ہوا. اب تو عمل تو کہاں, اب تو کام کرنے والوں کی ہدایات بھی یہ باتیں نہیں ہیں. یوں چاہتے ہیں تبلیغ ایسی تنظیم بن جاوے کہ ساری دنیا کے تاجر خوش ہو جائیں کہ انہوں نے ہماری تجارت کا خیال کرتے ہوئے تبلیغ کو ایسا منظم کر دیا کہ تم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مسیح کو دے دو. اور نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, مسجد میں آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ تھوڑی دیر ملاقاتیں کر لیا کرو اپنے آس پاس کے دکانداروں سے. جس عمل کی نسل میں چھوڑ دو گے اس عمل کا معیار گرے گا.